سعد رضوی اور ان کے بھائی خود کو قانون کے حوالے کر دیں، اگر ایسا نہ ہوا تو دونوں بھائیوں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سربراہ تحریک لبیک پاکستان سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کا سراغ لگا لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دونوں بھائی زخمی ہیں یا نہیں اس بارے میں معلومات موجود نہیں۔ احتجاج کی آڑ میں انتشار اور افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ سیکیورٹی اداروں نے لاہور سمیت مختلف علاقوں سے 57 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سوشل میڈیا پر انتشار انگیز مہم چلا رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق انتشار انگیز مہم چلانے والے مزید 109 افراد کے واٹس ایپ اور فیس بک اکاؤنٹس ٹریس کر لیے گئے۔ 280 سے زائد ٹویٹر، فیس بک اور واٹس ایپ اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی۔ لاہور میں مذہبی جماعت کے احتجاج کا معاملہ۔ احتجاجی مظاہرین کے خلاف اب تک 25 مقدمات درج کیے جا چکے۔ زیادہ تر مقدمات پولیس کی مدیت میں درج کیے گئے۔ مقدمات اسلام پورہ، نیو انارکلی، شفیق آباد، گوال منڈی، بادامی باغ اور مرید کے سٹی تھانہ میں درج۔ مرید کے میں مذہبی جماعت کا پرتشدد احتجاج۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انتشار پسند مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق تصادم میں 40 گاڑیاں جلا دی گئیں، 3 ٹی ایل پی کارکن اور ایک گراہکی جہاں باغ، 30 کے قریب شہری زخمی ہوئے۔ تشدد کے دوران 48 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ شہر میں حالیہ احتجاج کے خاتمے کے بعد معمولات زندگی بحال، کاروباری مراکز ایک بار پھر کھل گئے۔ تاجروں نے کہا کہ احتجاج کے باعث پیدا ہونے والی بے یقینی کے بعد اب کاروباری سرگرمیوں کی بحالی خوش آئند ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے تاجروں کو مکمل تحفظ کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ لاہور نے 2 دن کی بندش کے بعد پھر سانس لے لیا۔ بند راستے کھل گئے، ٹریفک رواں دواں، موٹر ویز پر گاڑیوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی۔ شاہدرہ، بابو صابر، ٹھوکر نیاز بیگ، سمن آباد اور اسکیم موڑ سمیت تمام مقامات پر رکاوٹیں ہٹا دی گئی۔ معمولات زندگی دوبارہ چل پڑی۔ لاہوریوں کے لیے اچھی خبر، 5 روز کی بندش کے بعد اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس سروس آج اپنے شیڈول کے مطابق چلنے لگی۔ اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس سروس کو امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر بند کیا گیا تھا۔ پنجاب بھر کے تمام سرکاری اور نجی اسکولز شیڈول کے مطابق کھل گئے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اسکولز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ تاہم لاہور کی یو ٹی اور پنجاب یونیورسٹی میں آن لائن کلاسز جاری ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں آج ہونے والے سیمسٹر کے امتحانات ری شیڈول کیے جائیں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس تبدیلی کا مقصد طلباء کی سہولت اور تعلیمی معیار کو یقینی بنانا ہے۔ چلڈرن ہسپتال میں انتظامی بد انتظامی اور سہولیات کی کمی، بچوں کی صحت داؤ پر لگ گئی۔ ہسپتال میں فراہم کردہ کارڈز کی شدید قلت کی وجہ سے عملہ ایک کارٹ میں 2 سے 3 بچوں کو رکھنے پر مجبور۔ بچوں میں ایک دوسرے کو انفیکشن منتقل ہونے کے خطرات بڑھ گئے۔ حکومت کی فراہم کردہ سینکڑوں کارٹ بارش کی نظر ہو گئی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا فرسٹ ٹرم امتحان نہ لینے کا فیصلہ، صوبہ بھر کے 38,000 اسکولوں میں 1 کروڑ سے زائد بچے متاثر۔ ذرائع کے مطابق اسکولوں میں فرسٹ ٹرم امتحانات کا آغاز 15 اگست سے لیا جانا تھا۔ مڈ ٹرم امتحانات دسمبر کے پہلے ہفتے میں لیے جائیں گے۔ جیلوں میں پہلی دفعہ قیدیوں کی تعداد 70,000 سے تجاوز کر گئی۔ لاہور کی دونوں جیلوں سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں گنجائش سے 88% زیادہ قیدی پابند سلاسل ہیں۔ شہر کی دونوں جیلوں میں 10,500 اسیران قید، جبکہ گنجائش 4300 اسیران کی ہے۔ سب سے زیادہ قیدی اڈیالہ جیل میں 8,184 ہیں۔ پنجاب کے تمام ٹول پلازوں پر پرچی ختم، مکمل ڈیجیٹلائزیشن کا فیصلہ۔ 38 الیکٹرانک ٹول پلازا پر موٹر وے کی طرز پر 1 ایپ 1 سسٹم رائج ہوگا۔ 5 بڑی روڈز تعمیر و مرمت اور بحالی کے لیے پبلک پرائیویٹ اشتراک کار کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلے۔ وزیر اعلیٰ کا نئی بننے والی تمام روڈز پر سولر اسٹریٹ لائٹس لگانے کا حکم۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پرائز کنٹرول کے حوالے سے خصوصی اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے ٹماٹر سمیت مختلف سبزیوں کے نرخ میں اضافے پر اظہار تشویش کیا۔ ہر دکان پر نرخ نامے نمایاں طور پر آویزہ کرنے کا حکم دیا۔ اجلاس میں پرائز کنٹرول اینڈ کموڈٹی مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی تنظیم نو سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سبزی پھلوں کے دام سن کر عوام کے منہ لٹک گئے۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق ادرک 630، لہسن 410، ٹماٹر 170، پیاز اور آلو 50 روپے کلو۔ ادھر پھل کھانا تو دل بڑا کرنا پڑے گا۔ انگور سندرخانی اور انار 380، سیب 320 اور ناشپاتی 265 روپے کلو ہو گئے۔ چکن کی قیمت میں بڑا ڈاؤن فال، مرغی کا گوشت مزید 22 روپے سستا، نئی قیمت 453 روپے فی کلو ہو گئی۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 530 روپے فی کلو تک بکنے لگا۔ فارمی انڈے 2 روپے مہنگے، قیمت 318 روپے فی درجن ہو گئی۔ انڈوں کی پیٹی 9420 روپے میں فروخت۔ شہری سہولتوں کی جانب مثبت پیش رفت، جدید کارٹس نے شہر کی رونق بڑھا دی۔ سڑکوں پر پھیلی غیر منظم روایتی ریڑھیوں کی جگہ اب جدید اور ماڈرن کارٹس نے لی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کا مقصد شہر کو خوبصورت، صاف اور ٹریفک کے مسائل سے پاک بنانا ہے۔ پنجاب منرلز ڈیولپمنٹ کارپوریشن افسران کی ناقص کارکردگی سامنے آ گئی۔ پرانے کوئلے کا ذخیرہ ضائع ہو گیا۔ ادارے کو 1,32,84,000 روپے کا نقصان پہنچنے کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ کوئلے کا معیار متاثر ہوا اور کوئلہ فروخت کے قابل نہ رہا۔ پنجاب اسمبلی کی پولیٹیکل سیکریٹری 2 وزیراعظم مراد خان کے گھر آمد۔ ملک محمد احمد خان نے مراد خان سے ان کے والد نذیر خان سوادی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ مراد خان سے ان کے والد کے انتقال پر فاتحہ خوانی بھی کی۔ کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ برادر ممالک آذربائیجان اور ترکیہ کے اسپیکرز کی مزار اقبال پر حاضری۔ آذربائیجان کی اسپیکر غفاروا اور گرینڈ نیشنل اسمبلی ترکیہ کے اسپیکر پروفیسر ڈاکٹر نعمان مزار اقبال پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ مہمان اسپیکرز نے علامہ اقبال کی فکری خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ پنجاب کی عوام کے لیے صاف پانی کا تحفہ۔ پنجاب بھر میں مجموعی طور پر 963 واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب بھی عمل میں لائی جائے گی۔ پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں 7 ارب 57 کروڑ 85 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی۔ منصوبہ ستمبر 2027 میں مکمل ہوگا۔ پنجاب میں واسا ایجنسیوں کے تحت تمام اضلاع ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بنانے پر غور۔ ویسٹ واٹر کو ٹریٹ کر کے قابل استعمال بنایا جائے گا۔ دریاؤں کے پانی کو ڈسپوزل سے پہلے صاف اور قابل استعمال کیا جائے گا۔ منصوبے سے دریاؤں کی ایکالوجی اور آبی وسائل میں بہتری آئے گی۔ ڈینگی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز کی تعداد 2000 سے زائد ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں صوبہ بھر سے 52 تصدیق شدہ مریض رپورٹ۔ ایک ہی دن میں لاہور میں ڈینگی کے 9 مریض رپورٹ ہوئے۔ شہر میں ڈینگی کی تصدیق کی سیڑھی کوتوالی کا تھانہ شاہدرہ کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلہ۔ ایک اور ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے فار۔ ساتھی فرار۔ ترجمان کے مطابق ہلاک ڈاکو کی شناخت علی رضا کے نام سے ہوئی۔ ڈاکو 3 درجن سے زائد وارداتوں میں ملوث تھا۔ لاہور پولیس کی بجلی چوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری۔ 2 ہفتے میں 331 ملزم گرفتار اور 703 مقدمات درج ہوئے۔ ترجمان لاہور پولیس کے مطابق کینٹ ڈویژن سے 9125، صدر ڈویژن سے 5000 اور سٹی ڈویژن سے 3095 بجلی چور پکڑے گئے۔ شہر کی فضا کو پاک بنانے کا مشن۔ ٹریفک پولیس کا ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ترجمان کے مطابق دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو 13 روز میں 3,52,88,000 کے جرمانے کر دیے۔ 3200 سے زائد گاڑیوں کو بند کیا گیا۔ جلساز مافیا کا ہر ہتھ کنڈا ناکام۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہر دم تیار۔
لاہور کے مختلف علاقوں میں آپریشن کے دوران 14,000 لیٹر دودھ تل ناقص دودھ سپلائی کرنے والے 6 ٹینکر ضبط، 6 مقدمات درج، 2 ملزمان بھی پکڑے گئے۔ ترجمان کے مطابق تلف کردہ دودھ میں پانی، پاؤڈر اور ویجیٹیبل گھی کی ملاوٹ پائی گئی۔ کلمہ چوک میں پروفیسر روڈ کا تعمیراتی کام تاخیر کا شکار، عوام شدید مشکلات سے دوچار، اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ سڑک کا بیشتر حصہ تعمیر ہو چکا ہے، لیکن ٹھیکیدار کی جانب سے چند میٹر کا حصہ ادھورا چھوڑ دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس عمل سے آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ تقریباً کافی دیر ہو گئی ہے، پیچھے والا جو روڈ ہے تقریباً 3 سے 4 دفعہ بن چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی جگہ جگہ پہ کھڈے ہیں، اس حساب سے کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے۔ اس کو 3-4 دفعہ وہ بن گیا ہے 3-4 سالوں میں، اور تقریباً اس کو 4 سال اس کو ہو گئے ہیں، تو یہ ابھی تک یہ ویسے کا ویسے ہی ہے، یہ بھی ہے، یہ تھوڑا سا آگے بھی ہے، اور ادھر وہ کونے پہ ہے، صرف اسی روڈ پہ چھوڑا گیا۔ جائیداد کے تنازع پر برادر نسبتی کو قتل کرنے والے مجرم کی اپیل پر سماعت کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے شک کا فائدہ دیتے ہوئے مجرم کو بری کر دیا۔ عدالت نے شاہ نواز کی سزا کو کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس شہرام سرور اور جسٹس سردار اکبر علی ڈوگر پر مشتمل بینچ نے اپیل پر سماعت کی۔ آوارہ اور باولے کتوں کو تلف کرنے کے لیے درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے پچھلے روز کی کارروائی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے درخواست پر نوٹس جاری کر کے متعلقہ حکام سے شکوار جواب مانگ لیا۔ جسٹس خالد اسحاق نے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی درخواست پر فیصلہ جاری کیا۔ جب میرٹ کے اوپر قیادت آئے گی تو وہ وقت جو ہے وہ پوری بزنس کمیونٹی کے لیے سیلیبریشن کا وقت ہوگا۔ تو آج ہم فہیم الرحمان سہگل صاحب کی جو صدارت کا جو یہ فیصلہ ہے جو لاہور چیمبر کی لیڈرشپ نے کیا ہے، ہم اس کو سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں اور جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنے آئے ہیں، اور تمام بزنس کمیونٹی کو ہمیشہ میں یہی میسیج دیتا ہوں کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم لوگ اس طرح آپس میں جڑ کے ہم لوگوں نے یہ رہنا۔ چیمبر آف کامرس ہوں یا وفاقی ایوان ہے صنعت اور تجارت، سب کو مل کر کاروباری برادری کے مسائل کو حل کرانا ہوگا۔ صدر لاہور ایوان صنعت اور تجارت فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ 78 سال سے بیوروکریسی صنعتی پالیسیاں بنا رہی ہے، اس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ محکمہ خوراک پنجاب میں 7 افسران کے تقرر تبادلے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹینکر ڈی جی آفس لاہور عاطف کمبو کا تبادلہ بہاولپور کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر گجرانوالہ عمران بلوچ ساہیوال لگا دیے گئے۔ رائے مشتاق کا تبادلہ فیصل آباد اور حسنات رضا کو ملتان تعینات کر دیا گیا۔ پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار، پنجاب بھر میں پولیو مہم کا آغاز۔ اسسٹنٹ کمشنر عبدالباسط صدیقی کا ماڈل ٹاؤن آر بلاک کا دورہ، پولیو مہم کا جائزہ لیا۔ عبدالباسط صدیقی نے کہا کہ 7 روزہ مہم میں 22 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ بچوں کو پولیو کے ساتھ وائٹامن کے قطرے بھی پلائے جا رہے ہیں۔ ڈے 1 ہے اس کا باقاعدہ جو ہے آغاز کر دیا گیا ہے۔ پولیو کا اگر تھوڑا سا آپ اس کو سمجھے تو اس کا جو میکینزم اس طرح ہے کہ کچھ موبائل ٹیمز ہیں وہ ہماری 200 سے زیادہ ہیں، اس کے علاوہ فکس ٹیمز ہیں جو ہاسپٹلز میں ڈپیوٹیڈ ہوتی ہیں تاکہ وہاں جو بچے آئے ہوئے ہیں ان کو بھی کیٹر کیا جا سکے، اور آخر میں ٹرانزٹ ٹیمز ہوتی ہیں جو بس اڈوں پہ ہوتی ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ ہوتی ہیں، تاکہ وہ بچہ کیونکہ وہاں سے نکل چکا ہے تو وہاں بھی مس ہو جائے گا اور یہاں پہ مہمان کی صورت میں مس نہ ہو جائے، اس لیے اس کو اسٹیشن پہ ہی کور کر لیا جاتا ہے۔ اس کی مانیٹرنگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کو UCMOs اپنی ٹیمز کو مانیٹر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر ہمارے DDHO صاحب اپنی ٹیمز کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں سیمپل بیسس پہ۔ اس کے علاوہ جو پارٹنر سٹاف ہے، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، جو ڈونرز ہیں، وہ بھی اس کو مانیٹر کرتے ہوتے ہیں۔ پولیو کے 2 قطرے پلائیں، ہر بچہ محفوظ بنائیں۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر آصف ارباب کا علامہ اقبال زون کا دورہ، پولیو مہم کا جائزہ لیا۔ CEO ہیلتھ کی تمام بچوں کو پولیو ویکسین دینے کی ہدایت۔ ادھر DC لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ انسداد پولیو مہم میں پہلے روز 4,22,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر آصف ارباب کی پاک جنوبی افریقہ ٹیسٹ میچ کا تیسرا روز، سیکیورٹی ہائی الرٹ،
ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کیا گیا۔ فیصل کامران نے کھلاڑیوں اور شائقین کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ فیصل کامران کے مطابق 5000 سے زائد پولیس افسران اور جوان سیکیورٹی پر تعینات ہیں۔ بریسٹ کینسر تیزی سے پھیلنے والا خطرناک مرض بن چکا، بروقت تشخیص اور علاج سے یہ بیماری مکمل طور پر قابل علاج ہے۔ چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ نے کہا، اکثر خواتین لا علمی یا شرم کی وجہ سے اپنا میڈیکل چیک اپ نہیں کرواتی، یہ خاموشی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ اور شہر میں ہلکی پھلکی سردی نے موسم خوشگوار بنا دیا، کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ادھر لاہور کی فضا بدستور آلودہ، ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے تجاوز کر گیا۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہر میں لاہور دوسرے نمبر پر۔